انڈین ریاست جوناگڑھ میں انگریز دور حکومت میں اگر کسی کی ناک کٹی ہوتی تو اس کا عمومی مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص کادو مکرانی کا شکار بن چکا ہے۔ کادو مکرانی انگریز سرکار کے لیے سرکش ڈاکو، جبکہ عام مقامی لوگوں کے لیے وطن کا رکھوالا اور امیروں سے دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرنے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کاٹیا وار کے لوگوں کے گیتوں میں آج بھی کادو مکرانی کا نام زندہ ہے۔ میں ہوں مرزا زین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ستارے میں۔ قادر بخش عرف کادو مکرانی کون تھا؟ بلوچستان کے علاقے مکران کی رہائشی افراد کو مکرانی کہا جاتا ہے۔ قادر بخش بلوچ، جو کہ بعد میں کادو مکرانی کے نام سے مشہور ہوا، مکران کے علاقے خواش میں پیدا ہوا تھا اور اس کا تعلق بلوچوں کے رند قبیلے سے تھا۔ انگریزوں نے جب کلات سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں اپنا راج قائم کرنے کے لیے حملے شروع کیے تھے تو بہت سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ انہی دنوں میں مکران کو شدید قحط کا سامنا تھا۔ بڑی تعداد میں مال مویشی موسمی حالات کی سختی کے باعث ہلاک ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس نقل مکانی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی دوران قادر بخش کے خاندان نے خواش سے جوناگڑھ کی طرف نقل مکانی کی۔ قادر بخش کے خاندان کا تعلق دراصل جوناگڑھ سے پہلے ہی تھا۔ قادر بخش کے دو ماموں ولی محمد اور علی محمد جوناگڑھ کے نواب کے گارڈ تھے اور انہیں جمعدار کا رتبہ حاصل تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سمندری قزاقوں نے ریاست جوناگڑھ کے لوگوں کا جینا محال کر رکھا تھا اور ہر طرف خوف و ہراس تھا۔ ان سرحدی علاقوں میں ان ڈاکوؤں کا ہر طرف راج تھا۔ ان دنوں جب سرحدی ڈاکوؤں کا قادر بخش کے خاندان سے مقابلہ ہوا اور ان کو بری طرح شکست دی، جہاں سے یہ گاؤں والوں کے لیے مسیح ثابت ہوئے، جس کے بعد نواب نے انہیں امر پور میں زمین تحفہ میں دی۔ اسی جگہ پر قادر بخش اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہوا اور دوسرے بھی بہت سے خاندان یہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ قادر بخش نے نواب کے کہنے پر امر پور میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس طرح ان تینوں گاؤں انڈراج، امر پور اور سنائیوں میں مکران سے نقل مکانی کر کے آنے والے بلوچ آباد ہو گئے۔ مکرانی بلوچ اگرچہ نواب آف جوناگڑھ کے وفادار تھے، لیکن کچھ مقامی لوگوں نے ان کے خلاف نواب کو شکایتیں لگانا شروع کر دیں۔ یہ سب کچھ انگریز سے ملے ہوئے لوگوں کی سازشیں تھیں جو کہ ان کو الگ کر کے کمزور کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب یہ تمام سازشیں ناکام ہوئیں تو جوناگڑھ کے علاقوں کاٹیا وار، کچھ اور گجرات میں انگریز سرکار نے نوابوں اور سرداروں سے مل کر غریبوں کا جینا محال کر دیا تھا۔ ان افراد میں قادر بخش کے قبیلے کے لوگ بھی شامل تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قادر بخش اور ان کے ماموں نے اپنی مسلح نوجوانوں کے جتھے تیار کرنا شروع کر دیے۔ کچھ دنوں میں انہوں نے ایک بہترین فوج تیار کر لی اور دوسری جانب ایک انگریز افیسر اسکاٹ جعفری ان مکرانیوں سے ناراض تھے اور وہ قادر بخش کے ماموں علی محمد اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کے لیے بہانے کی تلاش میں رہتے تھے۔ لیکن یہ تمام علاقہ اب ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ گھروں کے سروے کے بہانے انگریز حکومت کے اہلکار علی محمد کے گاؤں انٹراج آئے اور ان سے اسلحہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ علی محمد نے انہیں جواب دیا کہ اسلحہ ہمارا زیور ہے، اسے جمع کرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے انگریزوں نے اس وقت کے نوابوں اور سرداروں کے ذریعے ان کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ اس لیے نواب آف جوناگڑھ رسول خان جی نے اپنے دیوان ہری داس کو حکم دیا کہ وہ انڈراج جا کر لوگوں کو غیر مسلح کر کے ہتھیار لے آئیں۔ اگر وہ ہتھیار نہ دیں تو گاؤں کو خالی کروا لیا جائے۔ جب دیوان نے یہ شاہی حکم سنایا تو لوگوں نے گاؤں خالی کرنے کی بجائے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ انگریز حکام نے متنبہ کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہتھیار جمع کروائے جائیں یا پھر مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ اس پر قادر بخش نے اعلان کیا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی خواتین اور بچوں کو محفوظ مقام کی طرف منتقل کر دیا۔ اس کے بعد 14 اگست 1844 کا دن تھا۔ انگریز فوج کے کمانڈر اسکاٹ، جو کہ مانک واڑہ کے پولیٹیکل ایجنٹ بھی تھے، انہوں نے گاؤں پر حملہ کیا۔ لیکن اس وقت کادو مکرانی اور اس کے ساتھیوں کے پاس زیادہ طاقت تو نہیں تھی، لیکن گاؤں والوں نے علی محمد، صافداد اور کادو مکرانی کی قیادت میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن انگریز توپ خانے نے تباہی مچا کر رکھ دی، جس کی وجہ سے دوران مقابلہ قادر بخش عرف کادو مکرانی کو ان کے ماموں علی محمد نے ساتھیوں سمیت امرپورہ جانے کا مشورہ دیا۔
جس پر قادر بخش، صابداد اور دیگر ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل گئے۔ وہاں رہ جانے والے ان کے ماموں اور دیگر افراد اس مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ ان سب کی ہلاکت کا سن کر قادر بخش عرف کادو مکرانی شدید غمگین ہو گیا اور اس نے انگریز سرکار کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن جب انگریز افیسر اسکاٹ کو معلوم ہوا کہ قادر بخش اور ساتھیوں نے لڑائی میں حصہ لیا اور علاقے سے بچ کر نکل گئے، تو انہوں نے اس قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے دراڑ جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سن کر قادر بخش اور ساتھی گرفتاری پیش کر دیں گے۔ جوناگڑھ کے دیوان ہری داس نے حکم دیا کہ جا کر عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا جائے، لیکن جب قادر بخش عرف کادو مکرانی اور ان کے ساتھیوں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے پربھاشن پائن کے قریب بھالپور گاؤں میں انگریز قافلے پر حملہ کر دیا، جس میں 2 سوار مارے گئے۔ اس حملے میں انگریز سرکار کو بہت نقصان ہوا اور یہ حملہ شاید ان کی عزت پر سب سے بڑا حملہ تھا، جس کی وجہ سے افیسر اسکاٹ نے بمبئی کے اخبار میں قادر بخش عرف کادو مکرانی کو ڈاکو قرار دے دیا، اور یوں ایک ایسا شخص جسے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا وہ خود ڈاکو قرار پایا۔ اب کیونکہ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، اس لیے قادر بخش نے اپنی بیوی بچوں کو مکران روانہ کر دیا اور انگریز افیسر کو یہ پیغام بھجوایا: اگر ایک دن میں 1 گاؤں لٹ جائے تو سمجھ لینا سادھو نے لوٹا ہے، اور اگر ایک دن میں 30 گاؤں لٹ جائیں تو جان لینا کادو مکرانی آیا تھا۔ اس کے بعد کادو مکرانی نے مسلح نوجوانوں کا گروپ بنایا اور اس گروپ کا کام جوناگڑھ، کاٹھیاواڑ، گجرات اور کچھ میں انگریزوں اور اس کے حمایتیوں کے خلاف لوٹ مار کی کارروائیاں کرنا تھا۔ اور لوٹنے کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ انگریز کے حمایتیوں کی ناک بھی کاٹ دی جاتی تھی۔ اب ہر کچھ دن بعد لوٹ مار کی کارروائیاں کی جاتی اور انگریز کے حمایتیوں کی ناک کاٹ دی جاتی۔ اب لوگوں کو لوٹ مار سے زیادہ اپنی ناک کی فکر ہوتی تھی۔ اب جن کی ناک کاٹ دی جاتی ان کو دیکھتے ہی کہا جاتا تھا کہ یہ کادو مکرانی کا شکار بن چکا ہے، اور کٹی ہوئی ناک والا انگریز کا حمایتی تصور کیا جاتا تھا۔ اب کادو مکرانی کے بارے میں ایسی کہانیاں مشہور ہونے لگی تھیں کہ وہ امیروں سے لوٹتا ہے اور غریبوں کسانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ انگریزوں کے کرندوں سے دولت لوٹ کر غریب کاٹھیاواڑ کے لوگوں اور گجراتیوں میں تقسیم کرتا اور غریبوں کی شادیاں کرواتا۔ کادو مکرانی اور اس کے ساتھی کبھی ایک جگہ نہیں رہتے تھے اور وہ اپنا علاقہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ بعض حوالوں کے مطابق کادو مکرانی کی اس قدر دہشت پھیل گئی تھی کہ جوناگڑھ کے دیوان اپنی بیٹی کی شادی میں ڈر اور خدشات کے باعث شرکت نہیں کرتے تھے۔ اب کادو مکرانی کو اس جنگ میں جوناگڑھ کے علاقے، گجرات کے سلاوٹ، کاٹھیاواڑی کے بلوچوں کے علاوہ گجرات کے پڑھے لکھے اور پسے ہوئے طبقات کی حمایت حاصل تھی۔ آہستہ آہستہ انگریزوں کے خلاف وطن پرستوں کا یہ قافلہ بڑھتا گیا۔ اب اس علاقہ میں اس کے حمایتیوں کی وجہ سے اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس علاقہ میں انگریز آنے سے بھی ڈرتا تھا، اور جہاں یہ غریب لوگوں کا مسیحا بن چکا تھا، کادو مکرانی کے متعلق اب گیت لکھے جاتے تھے جس میں خواتین بھی اس سے مخاطب ہوتی تھیں۔ اب کادو مکرانی کے متعلق کئی روایتیں مشہور ہو چکی تھیں جس میں یہ غریبوں کا مسیحا ہے، ناک کٹا انگریزوں کا حمایتی، اور اس نے کبھی کسی خاتون کو نہیں لوٹا۔ اس بات کا اعتراف خود انگریز بھی کرتے تھے۔ کادو مکرانی کے دشمنوں میں انگریز، جوناگڑھ کے نواب اور دیوان سب شامل تھے۔ اب نوبت یہ آ گئی تھی کہ انگریز سرکار نے اس کو زندہ یا مردہ گرفتاری پر 20,000 نقد رقم اور 20 ایکڑ زمین انعام رکھا۔ اس بات کے بعد ہر طرف کادو مکرانی کی جان کو خطرہ تھا، جس کی وجہ سے دوستوں نے کادو مکرانی کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے مکران چلے جائیں اور حالات سازگار ہونے پر واپس آ جائیں۔ مکران جانے کے لیے کراچی بندرگاہ پر سخت نگرانی ہونے کی وجہ سے کادو مکرانی ملیر کے اولڈ تھانے والے علاقہ میں آیا۔ ایک اونٹ کرائے پر لے کر کراچی کا رخ کیا۔ کادو مکرانی کی اہلیہ بھی لیاری میں رہتی تھی اور ان دنوں مکران کی سواری بھی لیاری سے ہی دستیاب ہوتی تھی۔ کادو مکرانی احمد آباد سے بذریعہ ٹرین سندھ میں داخل ہوا تھا، اور اس طرح کچھ حوالوں سے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سادھو کے بہروپ میں داخل ہوا تھا۔ کادو مکرانی اصل میں کراچی شہر سے اچھی طرح واقف نہیں تھا، اس لیے لیاری جانے کے لیے اونٹ کرائے پر حاصل کیا تھا۔ ساربان یعنی اونٹ چلانے والے نے اس کو پہچان لیا۔ اس نے بغدادی تھانے کے قریب اپنا اونٹ کھڑا کیا اور دوسرا اونٹ لانے کے بہانے تھانے میں چلا گیا۔
تھانے میں تمام احوال بتانے کے بعد ایک سپاہی کو ساتھ لے کر واپس پہنچا۔ قادو مکرانی سمجھ گیا تھا کہ ساربان نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ اس نے خنجر کے وار سے دونوں کو ہلاک کر دیا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن قادو مکرانی اس جگہ کی گلیوں سے ناواقف تھا۔ گل محمد لین میں پولیس نے ڈاکو کی آوازیں لگا کر اس کا پیچھا کیا۔ گلی میں ایک مزدور دیوار بنا رہا تھا، اس نے یہ نظارہ دیکھا اور قادو مکرانی کے سر پر اینٹ دے ماری، جس سے یہ زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد پولیس نے اس کے ساتھیوں الحداد اور دین محمد کو گرفتار کر لیا۔ الحداد اور دین محمد کو جوناگڑھ بھیجا گیا، جہاں انہیں سزائے موت سنائی گئی، جبکہ قادر بخش کو سن 1887 میں کراچی سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی۔ قادو مکرانی کی میت کو لیاری کی معزز شخصیت خواجہ فقیر محمد درا خان نے وصول کیا اور اس کو میوہ شاہ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ لیکن تاریخ کی ستم ظرفی یہ بھی ہے کہ ریاست جوناگڑھ کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد نواب آف جوناگڑھ کو پاکستان میں پناہ لینا پڑی اور ان کی اولاد اس وقت کراچی میں مقیم ہے، جبکہ قادو کو کراچی میں پھانسی دی گئی اور اس کی اولاد اور خاندان اس وقت جوناگڑھ میں مقام پذیر ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔